السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں سب سے کم آبادی والے ٹاپ 8 ممالک۔ ہماری دنیا بڑی عدم مساوات اور تضادات سے بھری پڑی ہے۔ ایک طرف ہمارے ہاں بھارت اور چین جیسے ممالک بے لگام آبادی میں اضافے سے نبر آزما ہیں، دوسری طرف روس جیسی کچھ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے شہریوں کو بچے پیدا کرنے کا انعام دیا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے بھی آگے دیکھیں تو کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جن کی آبادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جس میں صرف مٹھی بھر شہری ہیں۔ آپ کو ویٹیکن سٹی کے بارے میں پہلے ہی سے معلوم ہوگا، لیکن آپ فہرست میں شامل دیگر 7 ممالک کے بارے میں جانتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ویٹیکن سٹی۔ ویٹیکن سٹی دنیا کے چھوٹے ممالک میں سے ایک ہے جس کا کل رقبہ 82 فٹ بال کے میدانوں کے برابر ہے۔ ملک میں صرف 800 رہائشیوں کے ساتھ سب سے چھوٹی آبادی ہے۔ اس ملک کو کیتھولک عیسائیت کا مرکز سمجھا جاتا ہے جس کے سربراہ پوپ ہیں۔ ناورو۔ پچھلی چند دہائیوں میں ناورو تمام غلط وجوہات کی وجہ سے خبروں میں رہا ہے۔ بحر الکاہل کے جنوب مغرب میں واقع چھوٹے سے جزیرے کو ایک زمانے میں خوشگوار جزیرے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ آبادی کے لحاظ سے دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہونے کے علاوہ ناورو کے پاس بے روزگاری کی سب سے زیادہ شرح والی قوم ہونے کا ایک اور ناخوشگوار ریکارڈ ہے۔ اس کے 90% شہری بے روزگار ہیں اور 95% موٹاپے کا شکار ہیں۔ تووالو کلسٹر جزیرے کا ملک بحر الکاہل میں ہوائی اور آسٹریلیا کے درمیان واقع ہے۔ صرف 11,931 باشندوں کے ساتھ جزیرے کی قوم نے 1978 میں تازہ طور پر انگریزوں سے آزادی حاصل کی۔ تووالو اب بھی دولت مشترکہ کا حصہ ہے اور اس لیے انگلینڈ کے بادشاہ کو اپنا برائے نام سربراہ مانتی ہے۔ تووالو اپنی قدرتی خوبصورتی کے باوجود بہت سے سیاحوں کے قدموں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ملک کی کوئی ثقافتی یا ورثے کی اہمیت نہیں ہے۔ پلاؤ کو جنت کا جزیرہ سمجھا جاتا ہے۔ قلیل آبادی والا جزیرہ ملک بحر الکاہل میں کیوشو پلاؤ رج کے پاس واقع ہے۔ پلاؤ 2 چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ پانی کے کھیلوں سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہے، خاص طور پر سکوبا ڈائیونگ۔ دوسرا، جزیرے کو سمندری زندگی کی ایک وسیع وصف سے نوازا گیا ہے، اتنا کہ چھوٹے جزیرے میں دنیا کے کسی بھی جگہ سے زیادہ آبی انواع ہیں۔ سان مارینو ایک تاریخی لحاظ سے امیر ملک ہے جو اٹلی کے قریب واقع ہے۔ یہ اس کے اہم ریزورٹس کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جنوبی یورپی ملک کا نام سینٹ مارینس کے نام پر رکھا گیا ہے، جس نے لیبیا کے قزاقوں کے وحشیانہ حملے کے بعد بنیادی طور پر ملک کی تعمیر نو کی تھی۔ سان مارینو کو دنیا کے قدیم ترین خود مختار ریاستوں کے ساتھ ساتھ آئینی جمہوریہ میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو 16ویں صدی سے آئینی ہے۔ ملک اب بھی اپنے قدیم آئین کے تحت چل رہا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے لیختنسٹین۔ جرمن بولنے والی قوم سوئٹزرلینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ اپنی سرحدیں بانٹتی ہے۔ الپس کی رائن وادی پر واقع ملک دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ GDP کی درجہ بندی رکھتا ہے۔ لکڑی کے تالے والے ملک کو قدرتی خوبصورتی سے نوازا گیا ہے۔ قدیم دریا، پہاڑ اور خوشگوار موسم اسے سیاحوں کے لیے پرکشش مقام بناتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے موناکو۔ موناکو دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے جس کا رقبہ 2.1 کلومیٹر ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ موناکو دولت اور خوشحالی میں ڈوب رہا ہے۔ میکرو اسٹیٹ کی سرحد شمال مشرق و مغرب میں فرانس کے ساتھ ملتی ہے۔ آئینی بادشاہت میں واقع ایک گھنی آبادی ہے جہاں اس کی کروڑ پتی آبادی کی ایک بڑی تعداد ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہے۔ کاٹنے کے سیز کی ریاست، جوئے بازی کے اڈوں اور یاچ شوز کے لیے امیروں کے لیے جانی مانی منزل ہے۔ نمبر 8 پہ ہے مارشل جزائر۔ مارشل جزائر میکرونیشیا بحر الکاہل میں 5 جزائر اور 29 ایٹلس پر مشتمل ہے۔ سمندری زندگی کے تنوع سے نوازا جزیرہ مجموعی سکوبا غوطہ خوروں کے لیے ایک گرم مقام ہے۔ امریکہ نے مارشل آئی لینڈز کو 67 ایٹمی تجربات کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے ٹیسٹ کے میدان کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جزیرے کی قوم نے سال 1986 میں آزادی حاصل کی تھی اور اس کے بعد سے اب تک ایسے تجربات سے پاک ہے۔ اس کے باوجود امریکہ کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہیں۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔